بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، استقبال رمضان کے سلسلے میں ہمارے پروگرام کا سلسلہ گزشتہ جمعہ سے شروع ہو چکا ہے، اور آج بروز سنیچر جو عنوان ہے ہمارے خطبے کا وہ ہے ذکر کی فضیلت اور اہمیت اور اس پر اجر و ثواب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے صاحب رسالہ قشیریہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں اور خاص طور پر تفسیر ابن کثیر سے، اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے. میرے عزیزوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سب کو شامل ہے، اور اس کی رحمت عام ہے. وہ ذات بندوں کے ذکر کا بدلہ اپنی یاد کے ساتھ دیتا ہے. ارشاد خداوندی ہے سورہ رعد میں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، دل اور روح کے لیے تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کی مکین ہے، اور روح کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے.
جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ لہذا جس طرح انسانی جسم کی حیات اور زندگی کا منبع اور سورس یہ زمین ہے، اور جسم کی نشو و نما اور تقویت کا سارا سامان زمین ہی سے مہیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا منبع اور سورس ذات باری تعالی ہے، اور اس کی نشو و نما اور تقویت کے لیے غذا کا سامان بھی وہیں سے آتا ہے۔ چنانچہ روح امر اللہ ہے اور اس کی غذا ذکر اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیاوی مال و متاع اور سامان عیش و آسائش کی بہتات سے نفس اور جسم کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، یہ چیزیں دل کے سکون و اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی۔ دل کو یہ دولت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہا کرو، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں دو اعرابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے پوچھا
سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لمبی عمر پائے اور نیک اعمال کرے۔ دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ، احکام اسلام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی چوٹی کا حکم بتا دیجئے کہ میں اس سے چمٹ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنے لگیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہاں تک کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا باعث بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر فرض کام کی کوئی حد ہے، پھر عذر کی حالت میں وہ معاف بھی ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، نہ وہ کسی وقت ٹلتا ہے۔ ہاں کوئی دیوانہ ہو تو اور بات ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، رات کو دن کو، خشکی میں تری میں، سفر میں حضر میں، غنا میں فقر میں، صحت میں بیماری میں، پوشیدگی میں ظاہری میں، غرض ہر حال میں ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تم جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور فرشتے بھی تمہارے لیے دعا گو رہیں گے۔ پھر آگے چل کر ذکر کی فضیلت بیان کرنے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خود تم پر رحمت بھیج رہا ہے، یعنی جب وہ تمہاری یاد رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کے ذکر سے غفلت کرو۔ جیسے فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جس طرح ہم نے تم میں خود تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری کتاب پڑھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے جسے تم جانتے ہی نہ تھے، پس تم میرا ذکر کرو، تمہاری یاد کروں گا، میں تمہاری یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے۔
سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بئی الفاظ آئی ہے، انا معه اذا ذکرنی فاذا ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم۔ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند بالا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آیت 27 اور 28 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی بھی عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ مذکورہ آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں خرید و فروخت یاد الہی سے نہیں روکتی، جیسے ارشاد ہے ایمان والو، مال و اولاد
تمہیں ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ جمعہ کی اذان سن کر ذکر اللہ کی طرف چل پڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان نیک لوگوں کو دنیا اور متاعی دنیا، آخرت اور ذکر اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ انہیں آخرت اور آخرت کی نعمتوں پر یقین کامل ہے، اور انہیں ہمیشہ رہنے والا سمجھتے ہیں، اور یہاں کی چیزوں کو فانی جانتے ہیں، ختم ہونے والا جانتے ہیں، فنا ہونے والا جانتے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اس کی محبت کو، اس کے احکام کو مقدم کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کر اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ اول و آخر سب جمع ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ایک منادی کو حکم دے گا جو بآواز بلند ندا کرے گا، جسے تمام اہل محشر سنیں گے کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ کون ہے۔ پھر فرمائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں لین دین اور تجارت ذکر الہی سے نہ روکتا تھا، پس وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت ہی کم ہوں گے۔ اللہ ان میں ہمیں اور آپ کو بھی اور ہماری اور آپ کے نسلوں کو بھی شامل فرما لے، ان ذاکرین میں۔ سب سے پہلے انہیں حساب سے فارغ کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا اجر یعنی جنت بھی انہیں ملے گی، اور مزید فضل الہی یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ احسان کیے ہوں گے وہ مستحق شفاعت ہوں گے۔ سبحان اللہ، ان سب کی شفاعت کا منصب انہیں حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کی آیت 91 میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کو کچھ خبر نہیں رہتی کہ وہ منہ سے کیا بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے کیا افعال سرزد ہو رہے ہیں۔ لہذا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی حالت میں کسی بات یا کسی حرکت سے کیا کیا گل کھلیں گے، کیسے کیسے جھگڑے اور فسادات جنم لیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومتی اور ریاستی سطح کے بڑے بڑے راز شراب کے نشے میں چرا لیے جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کریں۔ اسی طرح جوئے سے بھی بغض و عداوت کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی جوئے میں ہارتا جا رہا ہے، پھر پے در پہ ہارتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتا ہے اور غصے میں آگ بگولا ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میرا جو حریف مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا، کسی نے محنت اور کوشش سے کمایا ہو تو اس سے دوسرے کو جلن محسوس نہیں ہوتی، لیکن جوئے میں بے محنت کی کمائی ہوتی ہے جسے مخالف فریق برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح انسانی تعلقات میں کئی منفی پیچیدگیاں اور کمپلیکیشن جنم لیتی ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن جوئے میں بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بار اس میں لگ جائے تو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تاش اور شطرنج وغیرہ بھی ایسے کھیل ہیں، ان میں مشغول ہو کر انسان ذکر اور نماز جیسی چیزوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اور کیرم وغیرہ جو کھیل ہے وہ بھی اسی طرح کے کھیلوں میں داخل ہے، اور ہر وہ کھیل جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو، وہ اس دائرے میں آ جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتا ہے ذکر سے غافل لوگ اطاعت کے لائق نہیں۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت 28 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ شیطان کا نشیمن اور شیطان کا دوست کون ہے؟ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، شیطان نے ان کو اپنا نشیمن بنا رکھا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 36 میں ارشاد باری ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اس رحم کرنے والے آقا کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ اللہ جو ہم کو عدم سے وجود میں لایا اور جس نے بتدریج ہمیں حد کمال تک پہنچایا، وہ اللہ جو دن رات ہم پر جسمانی و روحانی نوازشوں کی بارش کرتا ہے، ہم میں سے جو اس محسن اعظم کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس احسان فراموش کی روحانی مناسبت شیطان سے ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی چونکہ شیطان کے حق میں
بمباری سے کم نہیں، اس لیے وہ جس پر مسلط ہوتا ہے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے جلدی سے دشمن چڑھ دوڑے اور وہ بھاگتے بھاگتے جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی طرح انسان اپنے آپ کو شیطان اللعین سے صرف ذکر الہی کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے۔ لہذا اگر ذکر میں صرف اسی ایک فائدے کے سوا کوئی دیگر فائدہ موجود نہ ہو تو بھی انسان کا فرض ہے کہ ذکر الہی سے کسی دم بھی اس کی زبان سست نہ ہونے پائے اور اس کا دل غافل نہ ہونے پائے، اور ذکر الہی کے لیے ہر دم بےتاب رہے، تڑپتا رہے، کیونکہ ذکر الہی کے باعث ہی وہ اپنی جان دشمن سے بچا سکتا ہے، اور ذکر سے غفلت کے موقع پر ہی دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہر دم اسی گھات میں رہتا ہے کہ انسان کب ذکر سے غافل ہو کہ میں اس پر چڑھ دوڑوں۔ لہذا جو ہی انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے دشمن اسے جا دبوچتا ہے اور پھر چیر پھاڑ کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں منہمک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہٹ کر بالکل چڑیا اور مکھی کی طرح حقیر و ذلیل بن کر دور جا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام الوسواس الخناس رکھا گیا، یعنی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو منقبض ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے، جب وہ سہو اور غفلت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں کو اپنے مبارک ذکر سے تر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں پر غفلت طاری نہ ہو، اور ہر لمحے اور ہر آن ہم اس کی یاد میں مشغول رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم ارزقنا بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.